چونکہ فنڈامنٹل کانورسیشنز پیچھے نہیں ہوئی تو بچے کو یہ نہیں پتا کہ اللہ میرا ماسٹر ہے اور میں اس کا سلیو ہوں. تعلیم الصلاۃ جب تک جاری رہنی چاہیے جب تک صلاۃ ملاقات کا تجربہ نہ بن جائے. نماز کا انٹروڈکشن بچوں کو کیسے کروایا جائے، اور اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ دین کا انٹروڈکشن کیسے کروایا جائے. تو اصولی بات یہ ہے کہ جب تک کچھ فنڈامنٹل کانورسیشنز انیشیٹ نہیں ہوں گی، ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھے گی نہیں. آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، آپ اسکارف کیوں پہن رہے ہیں، آپ کون سی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں، کون سی چیزیں کھا رہے ہیں، اپنی لائف میں آپ کے کیا نہیں ہے اور کیا ہے. آپ کی فیملی میں بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، اس لیے نہیں کیے جاتے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ایمانی تناظر میں درست نہیں ہے، آپ جس دین سے جڑے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کویسچنس کرتے ہیں. اور بچے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس لیے کہ بچوں کا وہ یعنی کچھ فنڈامنٹل کانورسیشنز ہیں، اگر وہ فنڈامنٹل کانورسیشنز نہیں ہوں گی تو یہ پرابلم رہے گا. اور بہت سارے بچے اس وقت بہت ساری اچھے کام جب ہم پوچھتے ہیں بچوں سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید میرے امی یہ چاہتی ہیں کہ میں کروں. مجھے ایک بچے نے کہا، میں نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں آپ کی امی کیوں آپ سے نماز پڑھوانا چاہتی ہیں. اچھا، یہ میں نے شاید یہاں پر پوچھا بھی تھا کہ اگر بچوں سے یہ کویسچن کیا جائے کہ آپ کی امی کیوں نماز پڑھوانا چاہتی ہیں تو وہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ بس ان کا دل چاہتا ہے. ایک بچے نے مجھے کہا کہ اس لیے کہ میرے ابو نے میری امی کو کہا ہے کہ اس کو نماز پڑھوایا کرو. تو اس کو یہ بات نہیں سینس کہ یہ کس نے کہا ہے، اور جس نے کہا ہے اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو اللہ کا کیا اسٹیٹس ہے اور کیا ہمارے لیے ہونا چاہیے، مطلب ہم اس کو اور اس کی بات ہمارے لیے کیوں اہم ہو، یہ کانورسیشن ہونا بڑی ضروری ہے. اس کانورسیشن کو کیسے کیا جائے، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصص الانبیاء. قصص الانبیاء کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصہ آدم. آپ یہ بتائیے پہلا آدمی کیسے آیا تھا دنیا میں، اور وہ کیسے آیا تھا، کیا ہوا تھا. آپ وہ اسٹوری سنائیں، کیونکہ ہم سب کی پہلے انسان کے ساتھ ایک رشتہ داری بنتی ہے تو وہ ہماری اسٹوری ہے. ہم میں سے ہر آدمی وہ سننا چاہے گا کہ اچھا کیا ہوا تھا. اور پھر جب وہ اسٹوری پوری آتی ہے تو اس میں یہ بات خود ہی سامنے آ جاتی ہے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا. اس قصہ آدم کے اندر اللہ اور ابلیس کا مکالمہ موجود ہے. قصہ آدم کے اندر اللہ اور آدم کا مکالمہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی مجھے راستے سے ہٹانے والا اللہ سے کیا کہہ رہا تھا اور اللہ نے اس سے کیا کہا تھا، یہ بات اسے سمجھ آ جائے گی. اور مجھے مطلب یعنی میری اور اللہ کی کانورسیشن کیا ہوئی ہے اور اللہ کی اور فرشتوں کی کانورسیشن کیا ہوئی ہے، یہ بہت اہم ہے. تو اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ بات آئے گی، قرآن اور باقی چیزیں خود اس کی سمجھ میں آئیں گی کہ اچھا یہ ہے. اس کا اصل میں بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے. آپ بچوں سے پوچھیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ کتاب کہاں سے آئی، کس نے لکھی ہے. تو بہت سے بچوں کو اس کے پیچھے بات ہی نہیں ہوئی. قرآن ان تک آیا کہاں سے، کیسے آیا، یہ ریٹن فارم میں کیسے سیو ہوا، کیسے ہمارے پاس ہے. اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے نا. جب آپ اس سٹوری میں جائیں گے تو آپ کو سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی پڑے گی، اور وہ ایک سٹوری کی طرح آپ ڈسکس کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے تو پھر پیچھے جانا پڑے گا، تو پھر آپ کو اور پیچھے انبیاء کے اوپر جانا پڑے گا. پھر وہ کہاں سے آ گئے، پھر حضرت ابراہیم تک جانا پڑے گا. وہ کہاں سے آ گئے اور پیچھے جانا پڑے گا. پھر آپ حضرت آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لانے میں ایک اسٹوریز کی شکل میں اس پہ کانورسیشن کریں، اس پہ بات چیت ہو. یہ خود ہی ایک بہت زبردست ایک سمجھ لیں کہ فنڈامنٹل کانورسیشنز ان پلیس ہوں گی. اور اس میں جلدی نہیں کریں، اس میں جو غور طلب باتیں ہیں نا اس میں رکیں، اور کویسچنس کر کے ان کو پریشان نہیں کریں، بلکہ ان کو الاؤ کریں کہ وہ آپ سے کویسچنس کریں. اگر کوئی ایسا سوال ہے جس پہ آپ نے نہیں سوچا ہوا تو آپ ٹھیک ہے، آپ پڑھیں اس کے اوپر، آپ ڈھونڈیں اس کے جواب، انشاءاللہ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. پھر اب آتے ہیں نماز کی طرف. اب یہاں ایک جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے نا، میں وہ سوال آپ سے کرتا ہوں. اگر فرض کیجئے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی کون ہے، اور پھر اس کی پہچان ہو جائے. اس کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہ طاقت میں سب سے بڑی ہے،
اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اتنی رحمان اور رحیم ہے اور اتنی محبت کرنے والی ہے. یہ اللہ کی صفات پہ غور کرنا شروع ہو اور اللہ کے بارے میں اللہ کی پہچان ہو کہ مطلب اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کو میں کیسے مانوں، اللہ کی کیوں مانوں، اور اللہ کیا ہے یہ اس کی صفات سے سمجھ آئے گا. جو 99 نیمز ہیں وہ سورس ہیں اللہ کو پہچاننے کا. مطلب آپ اس کو سمجھیں گے کہ اچھا اللہ کی سب سے بڑی صفت اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے، اور بھی صفات ہیں اس کی، اس پہ غور کریں گے. اچھا اللہ کانورسیشن میں آنا شروع ہو جائے گا جب قصہ آدم آ جائے گا. قصہ آدم اگر نہیں ڈسکس ہوا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی یہ ٹھیک سے ایکویشن سالو ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے پرابلم ڈیفائن ہی نہیں کیا نا. مطلب آپ میتھس کا ایک سم ہے، ایک ڈیریویشن ہے. آپ جب تک پرابلم اور کانٹیکسٹ ڈیفائن نہیں ہوا ہے، آپ لگے رہے میتھس کرنے میں، کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. آپ سب سے پہلے آپ کہیں گے یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ہمارے پاس سچویشن ہے، اور اب ہمیں اس کو سالو کرنا ہے. تب سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ہے قصہ آدم. ٹھیک ہے. اور قصہ آدم کے بعد سے انبیاء کی ساری کہانیاں، یعنی اس میں جو اہم قرآن کے اندر جتنے آئے ہیں آپ انہیں لے لیں، یا اس سے کچھ کم بھی لے لیں، یا اتنے لے لیں، بہت ہیں یہ ماشاءاللہ، آپ بہت کافی. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب جب اللہ کو ایک انسان پہچاننے لگا، اب جہاں کویسچن شروع ہوتا ہے جہاں سے نماز سے پہلے کا کویسچن ہے. فرض کیجئے کہ کوئی بہت بڑی اتھارٹی ہو، ابھی ہم اللہ کی بات نہیں کر رہے، فرض کیجئے ایک بہت بڑی اتھارٹی ہو جس کے پاس بہت طاقت ہے اور جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اور جو بہت محبت کرنے والی. فرض کیجئے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی اتھارٹی ہو جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. فرض کر رہے ہیں، ابھی ہم صرف ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں. جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس سے ہمیں بہت محبت ہے، ہمیں بھی بہت محبت ہے، اسے بھی ہم سے بہت محبت ہے. محبت بھی بہت ہے اور تھوڑا سا ہچکچاہٹ اور احترام بھی بہت ہے. اور وہ اتنی میگنیفیسنٹ ہے کہ اس کا او بھی بہت ہے. یعنی میں اس کے او میں بھی ہوں اور اس کے لو میں بھی ہوں. میں اس سے مروب بھی ہوں اور میں اس سے محبت بھی کر رہا ہوں. اور مجھے اس سے تھوڑا سا ہیزیٹیشن بھی ہے کہ کہیں اس کو غلط، کہیں ایسا نہ ہو میری کسی بات سے یہ اس کو برا لگ جائے، تو میں کیئرفل بھی بہت ہوں. ٹھیک ہے. اور اب میرا ایک کویسچن ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس بندے کے سامنے آپ نے اگر کھڑا ہونا ہو اور اپنی بولے بغیر صرف آپ نے اپنی محبت اور اپنی رسپیکٹ، اور یہ بات کہ میں آپ کو بہت بڑا مانتا ہوں، 3 چیزیں آپ کو باڈی لینگویج سے ایکسپریس کرنی ہے وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان اے مینر جس کو دیکھ کے یہ لگے کہ آپ 3 چیزیں کنوے کر رہے ہیں: محبت، رسپیکٹ، اور میں آپ کو بہت بڑی اتھارٹی مانتا ہوں. I accept you as the biggest authority. I love you and I feel your love. اور یعنی اتھارٹی ہو گئی، لو ہو گئی، اور رسپیکٹ ہو گئی. یہ 3 چیزیں اب بچوں کو ایک ایکٹیویٹی دیں کہ آپ نے مختلف پوزیشنز اپنی باڈی کی ایسی بنانی ہیں جس سے یہ ڈیمانسٹریٹ ہو بولے بغیر. آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میرا کویسچن ہے کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہاؤ ول یو اسٹینڈ in front of that authority? How will you stand in front of that authority? میں آپ کو بتاؤں، انسان سوچے اس کو جو پوسچر سمجھ آئے گا وہ یہ سمجھ آئے گا کہ وہ تھوڑا سا ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہو. کچھ لوگوں کو یہ پوسچر سمجھ آئے گا کہ وہ تھوڑا سا ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوں، ہاتھ سیدھا کر کے کھڑے ہوں. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گا ہاتھ ایسے کر کے کھڑے ہوں. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گا تھوڑا سا ٹلٹ کریں. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ تھوڑا سا ایسے ہوں. یہ جو 8-10 قسم کے اسٹینڈنگ پوسچرز بنیں گے، سبحان اللہ، یہ سارے کے سارے اس دنیا میں مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں وہ سارے پوسچرز اللہ نے ہمیں سکھا دیے. ایک بات. اب اس کے اگلے اسٹینڈ اس پہ چلتے ہیں. تم اس کے سامنے بہت دیر تک ایسے کھڑے ہو. ابھی میں کوئی کانٹینٹ آف نماز کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں صرف اس کے سمبولزم کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں. میرے 3 گولز ہیں. ایک اتھارٹی ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور میں اس سے اپنی محبت کا اظہار چاہتا ہوں. میں اس کو بہت بڑی اتھارٹی مانتا ہوں، میں اس کے لیے اپنی رسپیکٹ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی اٹینشن، میں اس کی جو عنایات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، میں اس کا حقدار بنوں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ
وہ مجھ پہ اپنا فضل دے، وہ مجھ سے بات کرے، میں اس کو انگیج کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے کچھ ایکشنز لینے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے لیے آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا میرے لیے کوئی نہیں ہے، آپ ایسے کھڑے ہیں، اس سے رسپیکٹ شو ہو رہی ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے، آپ کون سا ایکشن لیں گے، آپ سوچتے جائیں سوچتے جائیں سوچتے جائیں، آپ کچھ ایکشنز آپ کو سمجھ آئیں گے۔ لیکن اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے نماز کے جو سارے اسٹیپس ہیں وہ ٹیچ کیے اور یہ بتایا۔ دیکھیں، اگر مسلمانوں کے ذمے یہ کام لگایا جاتا کہ نماز کو انوینٹ کرو، اپنی عقل استعمال کرو اور تم کوئی طریقہ بتاؤ کہ کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، تو انسان کچھ کرتا، لیکن اس کے اندر اتنی ایلیگنس، اتنی بیوٹی، اتنا بیلنس، اور اتنی کہہ لیجئے کہ یہ جو گول ہے اس کو اتنا سکسیسفلی ڈیمانسٹریٹ، یعنی یہ گول اتنے اچھے طریقے سے اچیو ہو جائے، شاید وہ اس کو سیٹسفیکشن نہ ہوتی۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ کار بتا دیا۔ سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ جو ہے آپ کسی انسان کو دیکھ لیں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے تو مطلب پتہ لگ رہا ہے نا کہ اس سے بڑی اتھارٹی کسی کو نہیں مانتا ہوگا۔ یعنی سجدے کا مطلب ہے کہ بھائی میں نے اپنا سر رکھ دیا آپ کے آگے، تو اس کا مطلب ہے میں اپنا سب کچھ آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں، اپنا مال بھی آگے رکھ سکتا ہوں۔ اور یہ جو بات ہے نا، دیکھیں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں، اب یہ تو خیر نماز کا ایک بالکل فزیکل فارم آف دا نماز ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، فارم آف دا نماز، اس کی اپنی ایک میننگ فلنس ہے، اس کے اندر اپنا ایک سمبولزم ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو انسان اس کو ایجاد نہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا، انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انسان جو بھی سوچتا بہرحال ایک حد تک جاتا، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ماڈل ہے جو ہمیں مل گیا الحمدللہ۔ یہ اللہ اور انسان کے تعلق کی ایک کہہ لیجئے بہت ہی ایک بیسک، ایک کہہ لیجئے کہ سینٹرل پوائنٹ ہے۔ صلاۃ جو ہے انسان اور اللہ کے تعلق کا ایک بہت ہی اہم کہہ لیجئے اوکیزن ہے، ایک موقع ہے تعلق اسٹیبلش کرنے کا۔ پھر ہم کانٹینٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کانٹینٹ آف صلاۃ کے اندر جو سب سے سینٹرل چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا کانٹینٹ آف صلاۃ ہے جو آپ جب بھی کہیں بھی کوئی سی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں وہ کانٹینٹ آئے گا؟ یعنی جو میں فرض نمازوں کی بات کروں، سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ کانٹینٹ آف صلاۃ کا ایک کہہ لیجئے کہ کمپلسری اور بالکل لازمی جو ہے وہ اس کا کانٹینٹ ہے۔ اور کسی مسلمان سے جو منیمم حفظ قرآن ریکوائرڈ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی 3 آیات، یعنی اتنا قرآن کا حفظ جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، سورہ فاتحہ پلس 3 آیات، اس لیے کہ یہ نماز میں ریکوائرڈ ہے۔ اور اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ اور 3 آیات اسے یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد، کچھ بھی نہیں یاد، تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے صرف اتنے کانٹینٹ کے اوپر؟ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اگر اس کا ایمان ٹھیک ہے، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا اخلاق صحیح ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہیں، اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، صرف سورہ فاتحہ اور 3 آیات ہیں اور جنت میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظ قرآن تربیہ کا ایسنشل کمپوننٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حفظ قرآن اپنی جگہ بہت اہم ہے، میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے اوپر میری تفصیلی ٹاک موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے اوپر۔ قرآن بیسیکلی تو اللہ ایڈریسر ہے، ہم ایڈریسی ہیں، یعنی اللہ اسپیکر ہے، ہم لسنر ہیں، ٹھیک ہے بیسیکلی۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں، اب جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ، آپ ایک بہت بڑی اتھارٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس اتھارٹی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ اتھارٹی کتنی قوت اور کتنی عظمت والی ہے تو ہماری زبان کھلے گی نہیں اور ہمیں لفظ سمجھ نہیں آئیں گے۔ اس دنیا میں ایسا ہوا کہ آپ کسی انٹرویو میں گئے اور آپ کو پتہ لگا کہ بھائی وہ تو ایک بہت بڑی کمپنی کے باس ہیں، تو آپ کچھ سوچ کے گئے تھے اور سامنے جا کے بھول گئے۔ سب ہوتا ہے نا، آپ سے بولا نہیں جا رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ، میں ادب اتنا ہے، احترام اتنا ہے کہ میں ان سے اپنی بات کیسے کروں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس اتھارٹی کا احسان یہ ہے چونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اتنی محبت کرتا ہے کہ جب ہم اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اسے پتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ اس سے بات کیا کرنی ہے، تو اس نے ہمارے منہ میں
اپنی زبان ڈال دی. کمال کی بات نہیں؟ یعنی اب ہم ایڈریسر ہو جاتے ہیں اور اللہ ایڈریسی ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ, when you analyze the content of Surah Fatiha, who is saying to whom? Who is saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen? Who is saying this to whom? Who is saying? کون کہہ رہا ہے؟ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا کون کس سے کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے. بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے. تو یوں سمجھیے کہ اللہ بہت عظمت والا, بہت کبریائی والا, بہت بڑا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اتنا, ایک اللہ کی بڑائی لمٹ لیس ہے اور ہماری چھوٹائی بہت, ہم چھوٹے سے ہیں بالکل. تو اب جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس نے ہم پہ یہ رحم فرمایا. اللہ کے رحم کی بہت بڑی صورت یہ ہے, اللہ کے رحم کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں سورہ فاتحہ عطا کی. سورہ فاتحہ اور قرآن کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مطلب سورہ فاتحہ بڑی غیر معمولی ہے. اس کو چابی کہا گیا نا, کھولنے والی. تعلق اللہ اور بندے کے تعلق کو کھولتی ہے, ہماری ملاقات کا اوپنر ہے, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا اوپنر ہے, بہت ساری چیزوں کا اوپنر ہے نا. اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس کے اندر پہلی آیت آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, دوسری آیت الرحمن الرحیم آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں, مالک یوم الدین آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ان 3 آیتوں میں آپ نے جو آپ کو باڈی لینگویج سے ڈیمانسٹریٹ کرنا تھا وہ سب اس کے اندر دوبارہ آپ نے اس کو ایکنالج کر دیا. 3 باتیں مثال کے طور پر, آپ اللہ کی الحمدللہ رب العالمین, یہ پریز ہے بالکل, آپ یعنی آپ اللہ کی تعریف ہے, اللہ کا شکر ہے. جو کچھ بھی مجھے خوبصورت نظر آتا ہے, جو کچھ بھی مجھے اس دنیا میں جو بھی چیز تعریف کے لائق نظر آتی ہے, اصل میں تو آپ ہی کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین کو اگر ہم سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے, اب الحمدللہ رب العالمین کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ معنی ترجمے میں چھپ جاتا ہے اور وہ ہم پہ ایکسپوز نہیں ہوتا, یعنی ہم بیونڈ ترجمہ اس کے اندر اترتے نہیں ہیں, یعنی وہ ہم اس کو سمجھیں. دیکھیے, اگر میں آپ کے گھر پہ وزٹ کروں, سپوز اب یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, فرض کریں میں بیلا صاحبہ کے گھر پہ وزٹ کروں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, دمام میں ایک دن ہم فرض کریں ایسا کوئی دن آئے کہ میں دمام جاؤں اور وہاں بیلا صاحبہ کے گھر میں وزٹ کروں, اور بیلا صاحبہ کے جو بچے ہیں ان سے میں ملاقات کروں, اور بیلا صاحبہ کے بچے مجھے بہت اچھے لگیں, اور میں بیلا صاحبہ کے بچوں کی تعریف کروں, اور میں کہوں کہ بھائی سبحان اللہ, کتنے پیارے بچے ہیں, کتنی اچھی ان کی تمیز ہے, کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, کتنی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں, کتنی اچھی چیزیں. مجھے مطلب ان کی تعریف کرنے کا دل چاہے, میرا دل چاہے مجھے ان کی کچھ چیزیں اچھی لگیں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے مجھے گائیڈ کر رہے ہیں, کتنے اچھے طریقے سے مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں, جو بھی مجھے ان کی چیزیں پسند آئیں. اب مجھے بتائیں, جب میں بچوں کی تعریف کروں بالفرض, تو یہ میں ایکچولی کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اگر میں بیلا صاحبہ کے بچوں کی تعریف کر رہا ہوں تو پیچھے کس کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ یعنی امیڈیٹلی اگر میں کہوں کہ بچوں کی تعریف ہو رہی ہے تو ان بچوں کو کس نے ایسا بنایا ہے؟ مطلب اگر میں بہت بیسک لیول پہ کہوں, بالکل امیڈیٹ بیلا صاحبہ نے, تو ایکچولی میں بیلا کی اپریسیشن کر رہا ہوں, بیلا صاحبہ کی, کہ بھائی یہ بیلا صاحبہ نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے. یہ بالکل میں کسی کمپنی میں وزٹ کروں, اس کمپنی کے امپلائیز ہیں, اس کمپنی میں کوئی کام ہے, اور میں کہوں بھائی سبحان اللہ کیا زبردست آپ نے انوائرمنٹ بنایا ہے, کیا آپ کا ورک, آپ کا کلچر کتنا اچھا ہے, آپ کی چیزیں کتنی اچھی ہیں. تو ایکچولی میں اس کمپنی کے جو آرگنائزرز یا اس کمپنی کے جو اونرز ہیں, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جنہوں نے یہ پورا پروگرام سیٹ اپ کیا. تو اس دنیا میں جو الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی تعریف کے قابل نظر آتا ہے اس کو میں یہ سمجھوں کہ یہ اصل میں اس کی تعریف ہے. یعنی جو کچھ بھی مجھے اچھا لگتا ہے, جو کچھ بھی مجھے اچھا لگتا ہے, جس کی تعریف کرنے کا میرا دل چاہتا ہے, ایکچولی مجھے اس کی تعریف ایسے کرنی ہے کہ اس کی تعریف جو ہے وہ ساتھ میں ہو جائے. یعنی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی مجھے اگر کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے جو کچھ بھی اس کائنات میں اچھا لگتا ہے, اس کی تعریف مجھے ایسے کرنی ہے کہ اس کی تعریف کا حق ادا ہو. یعنی مجھے یہ یاد رہے کہ ایکچولی یہ اس کی عطا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے ہیں ان کو یا اس کو اصل میں اللہ نے اس کو بچے کو ایسا بنایا, اور ٹھیک ہے, اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے, یعنی ایک اور بات جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اور ویسے بھی, انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات سنی ہے نا آپ نے, انسانوں کا شکر. اصل میں اللہ نے اچھائی کو پھیلانے کے جو وسیلے بنائے, اس وسیلے کا شکر بھی کرنا ہے. مطلب اگر
آپ کو رزق جس کے وسیلے سے مل رہا ہے اس کا شکر کرنا ہے، آپ کو خیر جس کے وسیلے سے مل رہی ہے اس کی شکر کرنا ہے، آپ کو کوئی اچھی چیز، اب جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے والد صاحب نے آپ کو تربیت دی تو آپ نے والد صاحب کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے والد صاحب دیے، والد صاحب کو اتنی اچھی مجھے اللہ نے یہ دیا، تو اللہ نے رزق پہنچانے کا جو چینل یوز کیا ہے اس چینل کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، یہ اس میں تو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر الرحمن الرحیم، یعنی اب وہی یہ محبت اور رحم والی بات اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر مالک یوم الدین اتھارٹی والی بات آ جاتی ہے، یعنی رسپیکٹ اور تھینکفلنس جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا، پھر محبت والی بات اور رحمان الرحیم، آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، آپ کی تو محبت مجھے فیل ہوتی ہے، آپ تو مجھے، اور پھر وہ اتھارٹی والی بات مالک یوم الدین کے اندر پیور اتھارٹی، آپ مالک ہیں اس دن کے، اس دن آپ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، جو آپ بس آپ۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب یہ سورہ چلتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آپ اس پوری سورہ کو دیکھیے کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے ہماری سائیکک کنڈیشن کو قرآن کے اندر، وہ نماز کا جو ایسینشل کانٹینٹ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ میری سائیکی کو میری سائیکی کا، مسلمان کی سائیکی کا ڈیفائنر بننا چاہیے سورہ فاتحہ کو، مطلب ہم معاملات کو اسی طرح دیکھیں، یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میری سائیکی کا ڈیفائنر بن گئی، اور جب میں اس فارمل ملاقات جب ڈسکنٹینیو کرتا ہوں اس فارمل میٹنگ کو، تو بھی میرا سینس آف میٹنگ ختم نہیں ہوتا، ایک دفعہ اس سے ملا ہوں لیکن اس کی پریزنس کے احساس سے نکل نہیں سکا، بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ ہے یعنی نماز قائم کرنے کا مطلب یوں آپ سمجھیے کہ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کی ملاقات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نماز ملاقات کا تجربہ نہیں دے رہی ہمیں، مطلب ہمیں دیکھیں ایک چیز اور آپ اس کو سمجھیے کہ اگر آپ کی پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو یا اس کے پی اے سے کنیکشن ہو تو آپ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھیں گے، اہم بھی سمجھیں گے، مضبوط بھی سمجھیں گے، بہت امپاورڈ سمجھیں گے، جو بھی آپ اچھا سمجھ سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھیں گے، کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے پی اے سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ ابھی کال کر کے ڈائریکٹ اس سے بات کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھیں گے، آپ کا ایک آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھیں گے نا۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ اپنی انویٹیشن پر، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو دن میں 5 بار میٹنگ کے لیے انوائٹ کرتا ہے، اور جب آپ میٹنگ کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو برا مانتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے بہت بات امپورٹنٹ ہے کہ میں نے تمہیں 5 بار بلایا، تم آتے کیوں نہیں، جبکہ تمہاری حیثیت اور میری حیثیت برابر نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بڑے نے چھوٹے سے محبت کر لی ہے، چھوٹے کو یہ احساس رکھنا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، چھوٹے کو پھیلنا نہیں ہے، سب سے بڑے نے انتہائی چھوٹے سے محبت کر لی، بات واضح ہو رہی ہے؟ سب سے بڑے نے انتہائی چھوٹے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور سب سے بڑا جو ہے وہ انتہائی چھوٹے کو دن میں 5 بار ملنے کے لیے بلاتا ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ انتہائی چھوٹے کے اوپر مسلسل مہربان ہے، وہ 5 بار چاہتا ہے کہ تم مجھ سے فارملی ملاقات کرو، مطلب بالکل مجھے 5 میٹنگز تم سے، میں 5 میٹنگز آ ڈے سے کم کو افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے تم سے 5 بار تم۔ اچھا، اب دوسری بات، ایک تو ہے محبت والا تعلق، اب ایک دوسرا تعلق دیکھ لیجئے، ماسٹر اور سلیو کا تعلق، یعنی اب اس تعلق سے بھی دیکھ لیجئے، دس از این آرڈر فرام دا ماسٹر ٹو سلیو، یو ہیو ٹو بی دیئر، دیٹس اٹ۔ اب چونکہ فنڈامنٹل کانورسیشنز پیچھے نہیں ہوئی تو بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں، اللہ میرا ماسٹر ہے اور میں اس کا سلیو ہوں، تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کیوں پڑھوں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ مطلب جو بچہ نماز کے اوپر بحث کرتا ہے کہ میں پڑھوں کیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سلیو نہیں سمجھ پایا ہے، اللہ کو ماسٹر نہیں سمجھ پایا۔ وہ انسان جو اللہ کو لارڈ اور اپنے آپ کو سلیو سمجھے گا، وہ یہ کوسچن تو نہیں کرے گا نا کہ میں کیوں پڑھوں، وہ اپولوجیٹک ہوگا، وہ کہے گا ہاں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آج نہیں پڑھی، مجھ سے کل نہیں پڑھی گئی، میں نے رات کو عشاء نہیں پڑھی، وہ اس پہ اپولوجیٹک تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کے اوپر ڈیفینسو نہیں ہو سکتا۔ تو فنڈامنٹل کانورسیشنز کا ان پلیس ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو 2 باتیں یعنی اللہ سے تعلق کے دونوں احساس زندہ رہنے چاہیے، یعنی اللہ سے تعلق کا ایک احساس جو محبت کے اور امید کے اور رحم کے چینل کا ہے، اور اللہ سے تعلق کا دوسرا احساس
جو مالک یوم الدین کا، اور اللہ بالکل میری رگ رگ سے واقف ہے، اور میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا عبد ہوں، وہ میرا مالک ہے، وہ اس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ مجھے اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا کرے گا. تو یہ دوسرا چینل ہے. اللہ سے تعلق کے یہ دونوں چینلز، یعنی اللہ سے تعلق کہ یہ دونوں چینلز سلامت رہیں گے تو ہماری سائیکی ٹھیک رہے گی. اگر کوئی ایک چینل پہ تو کام کیا، دوسرے اللہ سے تعلق کے دو چینلز ہیں. اللہ سے تعلق کا ایک چینل ہے جو مالک یوم الدین کے اوپر کھڑا ہے، اللہ سے تعلق کا دوسرا چینل ہے جو الرحمن الرحیم کے اوپر کھڑا ہے. یعنی اللہ سے تعلق، میرے اور اللہ سے تعلق کی جو نفسیاتی اور روحانی یعنی میرے تعلق کی معنویت، الرحمن الرحیم ایک چینل ہے جس کے اندر امید ہے، جس کے اندر مطلب میں یہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے میں اللہ سے دعا مانگ پاتا ہوں. چونکہ میں الرحمن الرحیم مانتا ہوں لہٰذا میں اس سے فرمائشیں کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا یہ تو دے دیں ذرا، اچھا آپ کو. اب یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی پتہ ہے کہ شوہر بہت مہربان ہے تو بیوی تھوڑی سی بات کر لیتی ہے، یا اماں ابا جو ہیں وہ بہت میرے اوپر کائنڈ ہیں تو بچہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ تو دلائیں ذرا، اچھا مجھے یہ تو دیں، اچھا مجھے وہ میں فیورز مانگتا ہوں، میں اس سے چیزیں مانگتا ہوں، میں اس سے. تو الرحمن الرحیم پہلا چینل جو اللہ نے مجھے اپنے تعلق کا سکھایا وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے بعد دوسرا چینل مالک یوم الدین ہے جس کے اندر مجھے خوف ہو، مجھے جواب دہی کی فکر ہو، مجھے میرے اندر ایک خشیت ہو، میرے اندر ایک یعنی ایک اس بات کی پریشانی ہو. تو یہ دونوں چینلز جو ہیں ہمارے تعلق کے. اور نماز جو ہے وہ اصل میں تعلیم الصلاۃ جب تک جاری رہنی چاہیے جب تک صلاۃ ملاقات کا تجربہ نہ بن جائے. ہمارے معاشرے میں صلاۃ کی تعلیم کا مطلب ہے ایک ریسیپی ہے جو سکھانی ہے اور ایک فزیکل ایکسرسائز ہے جو کروانی ہے بس. یعنی اس کے اندر جو پریزنس آف مائنڈ چاہیے، جو انوالومنٹ آف ہارٹ چاہیے، جو فیلنگس کی انوالومنٹ چاہیے، وہ جو پریزنس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹینڈرڈ بتایا کہ تم ایسے ملاقات کرو. یعنی مجھے اپنا جس سے ملاقات کرنا ہوں اس کی پریزنس کا احساس ہی نہیں ہے تو ملاقات ایک ناٹک ہی ہوگا نا، پتہ ہی نہیں لگے گا اس ملاقات کی کوئی میری سائیکی پہ اس ملاقات کا کوئی اثر نہیں ہوگا نا. یعنی میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے اور مجھے اگر یہ پتہ لگے کہ آپ کی طرف سے فرض کریں انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے یا میری طرف سے ٹوٹا ہوا ہے، تو میں یہ ساری بات مجھے نہیں کر پاؤں گا نا. میں اس وقت کر پاتا ہوں نا جب مجھے آپ کو اگر پتہ لگے، آپ مجھ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ لگے کہ سر جو ہیں وہ آف لائن ہے، سر اب انٹرنیٹ ڈسکنیکشن ہو گیا سر کا، آپ رک جائیں گے. آپ کو فیل نہیں ہو کیونکہ جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور پریزنس کا احساس ہوتا ہے تبھی ہماری ملاقات ایفیکٹو ہوتی ہے. تو اس احساس کو مینٹین کرنے اور اس احساس کو ایکسل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈرڈ یہ دیا کہ تم اس سے ایسے ملاقات کرو کہ جیسے تم ملاقاتی کو دیکھ رہے ہو. تمہارا ملاقاتی تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ جو حدیث تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم اس سے ملاقات کا ایسا ایکسپیرینس تمہیں ملنا چاہیے کہ تمہیں ملاقاتی نظر آ رہا ہو اس میں. اچھا پھر ہماری حالت کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رحم فرمانے والے تھے، تو اگلے اسٹیٹمنٹ میں دوسری بات کہہ دی. اچھا چلو تمہیں یہ اگر نہ ہو تو کم از کم اتنا سوچ لینا کہ یعنی ملاقاتی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا ملاقاتی تمہیں دیکھ رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی چلو اس نے کیمرہ بند کیا ہوا ہے لیکن میرا کیمرہ کھلا ہوا ہے تو میں اسے نظر آ رہا ہوں. یعنی ایسی فیلنگ تو آئے نا کم از کم کہ چلو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ابھی ہماری نماز جو ہے وہ یعنی ایسا ہے، نہ کسی کا کیمرہ کھلا ہے نہ کسی کا مائک کھلا ہے، اور ملاقات ہو گئی، اٹھک بیٹھک ہو گئی اور مائنڈ لیسلی ہوئی. جب میں کہتا ہوں نا سر نماز کی عادت ڈال دی ہے، عادت ڈال دی نماز کی. ایکسکیوز می، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عادت ڈالیں؟ عادت کا ورڈ دیکھیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اسٹیفن کووی کی کتاب کا عربک میں ٹرانسلیشن ہوا، اس ٹرانسلیشن میں عادات کا جو ورڈ ہے وہ عادات ہی اس نے یوز کیا. یہ عربک ورڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان کے اتنے بڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان پہ گرفت تھی وہ غیر معمولی تھی. آپ ان کی کلام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں تھا کہ انہیں یہ ورڈ نہ پتا ہو اور اللہ کو یہ ورڈ نہ پتا ہو، ایسا تو نہیں تھا. تو یہ ورڈ کیوں نہیں ڈیفائن ہوا کہ نماز کی عادت ڈالنا؟ واٹ از عادت آف نماز؟
when we offer namaz automatically, absent-mindedly, without any involvement of mind, without presence of mind, mindlessly, without involvement of qalb, اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگتا ہے اچھا پڑھ لی میں نے, اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا. آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ چلتے چلتے تیسری رکعت میں چلا گیا ہے, چوتھی رکعت میں چلا گیا ہے, اور بس وہ آٹومیٹیکلی, کیونکہ ہم نماز میں گئے اور مائنڈ کے اندر کچھ اور کانٹینٹ شروع ہو گیا. میرے بزرگ ہیں, انہوں نے ایک موقع پہ مجھے ایک بات کہی, اور میں وہ بات مجھے اس بات سے فائدہ ہوا, اتنا مجھے فائدہ ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ انسان جو اپنی نماز بہتر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ٹیبل ٹینس کھیلے. یہ بات وہ کہہ کے چلے گئے, اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیا کہہ دیا, مطلب ٹیبل ٹینس, پنگ پونگ, یو نو دیٹ ٹیبل ٹینس. آپ میں سے کتنے لوگوں کو ٹیبل ٹینس کھیلنا آتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا, میں چونکہ وہ بہت قابل آدمی ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں, تو میرے لیے میں اس وقت مجھے موقع تو نہیں ملا کیونکہ وہ کچھ اور موضوع پہ بات ہو رہی تھی, لیکن میں سوچتا رہا, اور پھر میری ملاقات ان سے کوئی 1 سال بعد دوبارہ ہوئی, اور اس دوران میں نے اپنے طور پر اس کو ایکسپلور کیا کہ اس میں بات کیا ہے. اور پھر میں نے ٹیبل ٹینس کی ٹیبل خرید لی گھر میں, اور میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی, میں ٹیبل ٹینس, اور میں فالتو کوئی چیز, آپ ہماری بیگم سے پوچھیے گا, انہیں بتائیں گے آپ کو کہ میں الحمدللہ مجھے چیزیں خریدنے کا کوئی شوق نہیں ہے, بلکہ مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کوئی چیز خریدنے کی, الحمدللہ اپنے لیے مجھے اللہ کا بہت احسان ہے. تو ٹیبل ٹینس کی میں ٹیبل لے کر آیا, اور پھر ہم نے گھر میں ٹیبل ٹینس, اور ہم کسی اور جگہ بھی, ہم ایک جگہ کسی کلب کا میں ہم جاتے بھی تھے, تو وہاں پر بھی ٹیبل ٹینس کھیلی, بچپن میں بھی کھیلی تھی. اور پھر میں نے اس پہ خود بھی غور کیا, پھر میں نے جو میرے بزرگ ہیں ان سے پھر میری نشست ہوئی, تو انہوں نے جو بات بتائی کہ مطلب اس وقت ہم جس کنڈیشن میں چلے گئے ہیں, ہماری جو ماڈرن سوسائٹی ہے, ذہن آکیوپائڈ ہے. ٹیبل ٹینس وہ گیم ہے جس کے اندر آپ کی کنسنٹریشن چاہیے, یعنی ٹیبل ٹینس از اے گیم آف کنسنٹریشن. اٹ ریکوائرز یو ٹو ریمین, مطلب آپ فوکس, بالکل آپ کے فوکس بہت اچھے ہو جائیں, آپ کنسنٹریٹ کریں. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر میں اپنی نماز میں دھیان کیسے بہتر کروں. دھیان کا بہتر ہونا بات کا اسٹیج ہے, اس سے پہلے کا اسٹیج یہ ہے کہ میں نماز کے انتظار والی کیفیت میں جاؤں, یا میں دیکھیں مصلی کو چھوڑنے میں جلدی نہیں کریں. اگر آپ کسی بڑے آدمی کے گھر پہ جائیں, ایک تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کوئی بہت بڑا انسان ہے جس کو آپ بڑا, یا دنیا بڑا مانتی ہے, اور آپ کی اس سے میٹنگ ہو 5 منٹ کی, اور 5 منٹ کی میٹنگ آپ کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. آپ اس میٹنگ کے ٹائم سے تھوڑا پہلے مطلب آپ اپنا مائنڈ اور اپنا ماحول بنائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کی میٹنگ ختم ہوگی, جب وہ کہے اوکے اب آپ نے میٹنگ ہو گئی, اس نے کہا ٹھیک ہے خدا حافظ, تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اب تھوڑی دیر, اگر مجھے میٹنگ تو ہو گئی لیکن اگر میں تھوڑی دیر ادھر بیٹھا رہ سکتا ہوں تو میں اس پوری ایکسپیرینس کو چیرش کر سکوں. آپ کے لیے وہ میٹنگ ختم ہوتے ہی بھاگنا, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی اچھا بھی خدا حافظ میں بھاگ گئے, آپ ایسا نہیں ہوگا. آپ بہت گریجولی وہاں سے, بہت آہستہ آہستہ آپ وہاں سے نکلیں گے. تو وہ جو ہمارے اندر جو ارجنسی سنڈروم ہے, ہمارے اندر جو آٹومیٹسٹی ہے, ہمارے اندر جو مائنڈ لیسنس ہے, اس نے ہماری نماز کی کوالٹی کو بہت بری طرح خراب کیا ہے. اور ہمارا سارا دھیان نماز کی جو بہت ہی یعنی جتنی ہمارے معاشرے میں جتنی محنت سر پہ ٹوپی رکھوانے میں خرچ ہوئی ہے, نمازیوں کے سر پہ ٹوپی رکھوانے میں جتنی محنت ہمارے معاشرے میں لگی ہے, یعنی اتنی محنت اس بات پہ نہیں لگی کہ نماز میرا اللہ سے ملاقات کا ایکسپیرینس کیسے بنے. تم نماز تو پڑھتے ہو, تمہیں ملاقات فیل ہوئی, تمہیں ملاقاتی نظر آیا, تمہیں کچھ اپنی بات کہی اس سے. اچھا اب ایک بات اور بتاؤں آپ کو, نماز کے اندر ایک اور بات جو میں جب بھی ذکر کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو تو یہ مطلب ان کے لیے انکشاف ہوتا ہے یہ بات. نماز کا جو ایسنشل کمپوننٹ ہے یا ایسنشل کانٹینٹ ہے وہ تو صلاۃ ہے, لیکن نماز کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں یو آر فری ٹو سے واٹ یو وانٹ ٹو سے. ڈو یو نو دس؟ وی نیور ٹیپ دیٹ اپرچونٹی. وی نیور, ہم یعنی آپ اللہ سے سرگوشی کر سکتے ہیں, اور پتہ ہے کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں.
تو ہم اللہ سے سرگوشی نہیں کرتے، ہم وسپرنگ نہیں کرتے اللہ سے جو ہم کر سکتے ہیں. یعنی یہ احساس کہ میں نے اپنے ملاقاتی سے وسپر بھی کیا، میں نے اپنے ملاقاتی سے وہ بات بھی کہی. یعنی اب ملاقاتی کی شان اتنی بڑی. اب آپ مثال کے طور پر آپ کسی آپ کنگ آف سعودیہ یا کنگ آف یا کوئین آف یونائٹڈ کنگڈم کی دربار میں آپ کو جانا ہو تو آپ وہاں کا ڈیکورم دیکھیں گے نا، کہ وہاں آپ کہیں گے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں چلتے کیسے ہیں، اس میں بات کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سلام کیسے کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ. تو اللہ نے آپ کو سورہ فاتحہ، اپنا جو ایسینشل کوڈ سورہ فاتحہ، اللہ سے اور اللہ سے بندے کی ملاقات کی جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے اس کو سیٹ کر رہی ہے. میرے اور رب سے تعلق کی ٹرمز آف انگیجمنٹ ڈیفائن ہوئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر. تو یہ میرے ملاقات کا ایکسپیرینس بن جائے، میں اس سے اپنی بات کہہ سکوں. دیکھیں بچوں کو جب آپ نماز کی طرف لے کے جائیں تو آپ انہیں پوری نماز کے اوپر پابند نہیں کریں. آپ ان سے کہیں بیٹا تم پہ فرض جو ہے وہ قرض ہے. فرض قرض ایک نقطے کا فرق ہے بس. فرض قرض ہوتا ہے اور قرض معاف نہیں ہوتا. تو ظہر کی 4 رکعت تم پہ قرض ہے یعنی کہ فرض ہے یعنی کہ قرض ہے. مغرب کی 3 رکعت تمہارے اوپر فرض ہے یعنی کہ قرض ہے. تو آپ اسے 7 رکعت مغرب پڑھانے کے لیے پش نہیں کریں. آپ اس سے کہیں بیٹا فرض پڑھو، فرض تو پڑھ لو. اب سنت اور نفل کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جب اللہ سے اس کا تعلق بنتا ہے اور 2 طرح کی ریئلائزیشنز اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پہلی ریئلائزیشن یہ ہے کہ میں جو ہوں میں نے جو نماز پڑھی یہ پرفیکٹ نہیں تھی، یہ بہت کمزور تھی. میں نے جو نماز پڑھی اس میں بہت مسئلے ہوں گے اور یہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ اسے قبول کرے. تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب کچھ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی اب کچھ سپلیمنٹری کوئی چیز بھی کرے. تو آپ سپلیمنٹری پیک بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ، اور پھر آپ دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بھئی میری فرض نماز میں کوئی غلطی رہ گئی ہوگی تو میں یعنی سنتیں اس احساس کے ساتھ کرتا کہ کچھ غلطی نہ رہ گئی ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، میں اس طرح نہیں کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان کو محبت ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی ویلیو خود ہی پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیول پر کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو مطلب یعنی بس وہ کرتے ہیں تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کروں. اگر انہوں نے کیا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہے، انہوں نے کیا ہے تو اچھا ہے، تو بس میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کروں. تو وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ فرض تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے روٹین میں کیا اور وہ اس کو بہت ویلیو دیتے تھے، تو میں بھی اس کو اس لیے ویلیو دے رہا ہوں کیونکہ وہ کرتے تھے اور انہوں نے. تو یہ اصل میں ہمارے بچوں کو ان ساری چیزوں کی معنویت یا میننگ فلنس یا اس کا مقصد اور اس کا کانسیپٹ یہ سب کلیئر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اور ہمارے یہاں نماز سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسٹیپس آف نماز رٹ لی ہیں اور اس کو ایک کانٹینٹ رٹوا دیا ہے اور ان کی نماز سن لو. یہ عجیب سا جملہ ہے، ان کی نماز سن لو کا مطلب ہے ان کی ملاقات سن لو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ مطلب، اور نماز کا وہ حصہ جو اللہ نے بھی اسکرپٹڈ نہیں رکھا، جس میں ایک ہمیں اوپن کیا ہے کہ تم ادھر آپ سجدے میں انسان اللہ سے جو چاہے مانگ لے. یعنی ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو سجدے میں کوئی دعا کرتے ہوں گے، انہیں نہیں پتہ یہ بات. تو انہیں نہیں پتہ، انہیں وہ ملاقات لگتی نہیں ہے نا، ملاقات کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا جو احساس ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی پریزنس کا احساس فردر نرچر ہوتا ہے، یہ میری پوری لائف میں انکمپاسنگ ہو جائے. اللہ کی پریزنس کا احساس میری پوری لائف میں انکمپاسنگ ہو جائے. دیکھیے اللہ کی ایک شان مہربانی یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ سے کوئی بات کریں، اس کے لیے اللہ نے آپ کو نماز کا یعنی اس کا یہ نہیں کہا کہ تم صرف نماز میں ہی مجھ سے مانگ سکتے ہو، یہ نہیں کہا. ایک آدمی کسی بھی حالت میں اللہ سے مانگ سکتا ہے، کسی بھی سٹیٹ میں، حتیٰ کہ ناپاکی کی سٹیٹ میں بھی وہ اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی جواب سنتا. ایک آدمی جو اس وقت کسی شراب کے یعنی اگر کوئی آدمی کسی کیسینو میں ہے
اور کوئی ایسی ڈرنکنگ کر رہا ہے اور اس نے اگر اللہ کو آواز دی تو اللہ اس کی پکار بھی سنتا ہے. یعنی اللہ تو ہر ایک کی پکار سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے. تو نماز ہمیں ٹرین کرتی ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے اور اللہ سے تعلق کے لیے جو پاکی چاہیے، یعنی ہماری پوری لائف پاکی کی حالت میں اور اچھی حالت میں، ذہن کی، ایمان کی حالت میں اور صحیح کنڈیشن میں ہم اپنے آپ کو یعنی ہم انہی سٹینڈرڈز کو میٹ کریں جو ملاقاتی کے سٹینڈرڈز ہیں. ہم انہی سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کی پوری لائف میں کوشش کریں اور اس پریزنس کے احساس کو ہم پوری لائف میں ہمارے آ جائے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی امپروو ہو جائے. یہ ہے یعنی نماز قائم ہو گئی سوسائٹی میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پنکچول ہو گئے ہم، مطلب پنکچویلٹی ایک الگ اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، نماز ٹائم پہ پڑھیں. نماز قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، نماز قائم کرنے کا ایک ٹائم پہ پڑھنے سے زیادہ نماز کو فل ویلیو دیں، نماز کو ہائیسٹ ویلیو دیں، اور پھر وہ ویلیو دینے کے نتیجے میں میری پوری لائف میں اس کا ایک احساس قائم رہے.